پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ میں اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کی فیملی، آپ کے پیارے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا ٹاپک میرا کل کے ٹاپک جیسا ہی ہے، کیونکہ کل ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ کینیڈین ویزے کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کریں، تو میں کوشش کروں گا کہ جو معلومات میری نالج میں ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ کچھ تو ہوتے ہیں جو یوٹیوب پہ اکثر لوگ جو ایجنٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، جو آپ کو کنفیوز کر دیتے ہیں یا آپ کو اس بات کو سوچنے میں مجبور کر دیتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے، تو یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے وہ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ جب آپ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اپلیکیشن کا جو آن لائن فارم ہوتا ہے جب وہ فل کرتے ہیں تو اس میں جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ بیسیکلی آج کل کسی بھی کنٹری کا ویزے کے لیے جب اپلائی کرتے ہیں تو ان میں سے ای ویزا جو ہوتا ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے، اس میں اتنی چیزیں ریکوائرڈ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ یو ایس اے اور یو کے، کینیڈا اور یورپ، یہ پروسیس تقریباً ایک جیسا ہے، اس میں اتنا اختلاف نہیں ہے، اور جو ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتی ہیں وہ تقریباً کسی بھی کنٹری کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں، ای یو یا اس کے علاوہ یو ایس کے لیے، کینیڈین ویزے کے لیے، تو سیم ہی ڈاکومنٹس جو ہیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں، اور اس میں اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، جیسے کہ کوئی ایجنٹ جو لوگ آپ کو لوٹنا چاہتے ہیں، جو آپ کے سامنے ایک پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں کہ نہیں، ہمارے علاوہ تو یہ کام ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کر سکیں۔ تو کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ انٹرنیٹ پہ اس کنٹری کا جو امیگریشن آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے یا گوگل پہ سرچ کر کے اس کنٹری کے متعلق کہ کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے تو وہ آپ تیار رکھیں اپنے پاس۔ اس کے بعد اس آفیشیل ویب سائٹ کو آپ کھول کے جہاں سے اپلائی ہوتی ہیں، جہاں سے آن لائن فارم فل ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی بھی کام میں آپ جلدی نہ کریں، اور جہاں تک پیمنٹ کی بات ہوتی ہے تو سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ تو جب آپ اپنے جو فارم فل کیا ہوتا ہے وہ ریویو کرتے ہیں، ریویو کرنے کے بعد اس کے جو اگلا آخری پروسیس ہوتا ہے وہ پیمنٹ کا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس ویب سائٹ پہ جا کے اس فارم کے بارے میں سمجھنا ہے۔ جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے وہ سوشل میڈیا پہ کسی نہ کسی سائٹ پہ، فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ جو ہے اس طرح کے بہت ساری ویڈیوز موجود ہوتی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ کے علاقائی زبان میں جو ویڈیو بنائی گئی ہوتی ہیں اس سے دور رہیں۔ جو کسی اور کنٹری جیسے کہ
جو صرف یوٹیوب کنٹینٹ بناتے ہیں، اس بندے کی ویڈیو پہ جا کے دیکھا کریں، تو اس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر کسی ایجنٹ کے ماتحت کام کرنے والے نے ویڈیو بنائی ہوگی، یا آپ کے ہم زبان کسی بندے نے انڈین یا پاکستانی نے ویڈیو بنائی ہوگی، تو وہ جو ہے اپنی طرف سے زیادہ مرچ مسالے لگا کے کبھی کبھار جو ہے کام کو مشکل بنا دیتے ہیں، کبھی کبھار جو ہے کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، کبھی کبھار جو ہے آپ کی کمپلیکیشن پیدا کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کیا کروں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ اس ویب سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، تو اس میں ایک حد تک جو ہے لمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کی زندگی سے اور آپ کی ٹریول سے متعلق ہوتی ہیں، تو آپ کو جو ہے اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں اگر آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کنٹری کا آپ کے پاسپورٹ کے لیے ویزا جو ہے آن لائن نہیں ہے، تو آپ سب سے پہلے جو ہے اس کنٹری کے ایمبیسی سے یا کونسلیٹ سے رابطہ کریں۔ ان کا ٹیلی فون نمبر بھی موجود ہوتا ہے اور ایڈریس وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو ہے ای میل۔ تو آپ لوگ ای میل کیا کریں اپنے پلاننگ کے بارے میں، جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے، جو آپ کے ذہن میں ہے کہ ہاں میں نے اس طرح سے پلاننگ کرنی، اس طرح سے میں نے اس کنٹری میں جانا ہے، وہ ساری چیزیں آپ لکھ دیں، اور اپنے جاب کے بارے میں اپنے متعلق بتائیں۔ تو وہ لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ 1-2 دن میں آپ کو واپس رپلائی کریں گے، اور جو متعلقہ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ چیزیں چاہیے، یہ ضروری ہیں، تو آپ نے وہ تیار کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہاں پہ اگر آن لائن ویزا آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے ایمبیسی میں کال کر کے، یا موجودہ جو متعلقہ کنسلیٹ ہے، کنسل خانہ ہے، وہاں پہ آپ نے کال کرنی ہے، ٹائم بک کرنا ہے، اور پھر جا کے اپنے جو ڈاکومنٹس یا اپنے نیٹ پہ چیک کیے ہوئے ہیں، یا ان کے آفیشیل ویب سائٹ پہ موجود ہیں، یا جب آپ نے ای میل کیا تھا معلومات لینے کے لیے تو انہوں نے جو آپ کو بتائی ہے، وہ سارے ڈاکومنٹس آپ اکٹھا کر کے ساتھ لے جائیں، اور وہاں پہ تسلی بخش جو ہے اپنا فارم فل کر کے، بلکہ یہ آپ خود کر سکتے ہیں، یہ بالکل آسان ہوتا ہے، اس میں کوئی مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر فل کرنا ہے، اور وہاں پہ سبمٹ کر کے پھر اپنا انتظار کرے۔ اگر آپ کا اپلیکیشن اپرووڈ ہو گیا تو وہ لوگ آپ کو کال کریں گے یا ای میل کریں گے، اور آپ کو انٹرویو کے لیے ٹائم دیں گے۔ تو اس دوران جو ہے پھر آپ انٹرویو میں جب جائیں گے تو کس طرح آپ نے اس کنٹری میں جا کے رہنا ہے، کتنے عرصے کے لیے رہنا ہے، یہ سارے چیزیں آپ نے ایکسپلین کرنی ہیں۔ اپنے جو پیسے لے کے جانے ہیں اس کے بارے میں، اپنے جاب کے متعلق آپ سے پوچھیں گے۔ انٹرویو میں اس طرح کے کوئی بڑے سوالات نہیں ہوتے ہیں جو کہ آپ کے بس میں نہیں ہوتے، وہ صرف آپ کے جو آپ نے اپلیکیشن میں لکھا ہوتا ہے وہ دوبارہ انٹرویو کا جو آفیسر ہوتا ہے، ویزا آفیسر جو ہوتا ہے، اس کو جانچنے کی اور آپ سے تصدیق کرنے کے لیے وہ سوالات دوبارہ پوچھتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو جو ہے سکون سے وہ انٹرویو دینی ہے، اور سوچنا ہے کہ اس طرح کا جو ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اکثر لوگ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں انٹرویو میں ہم نے کیا بتانا ہے، انہوں نے کیا پوچھنا ہے، وہ آپ سے کوئی جو ہے اپنے علاقے کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں، وہ صرف آپ کے ڈاکومنٹس کے بارے میں، آپ کے جابس کے بارے میں، آپ نے جو بینک سٹیٹمنٹ جمع کروائی ہیں اس کے بارے میں، آپ کی سیلری کے بارے میں اکثر پوچھتے ہیں۔ اور پھر وہاں پہ جب آپ نے جانا ہو اس کے جانے کی جو ہے پرپز ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کس لیے آپ جا رہے ہیں اور کتنے عرصے تک آپ ٹھہرو گے وہاں پہ۔ اور اس کے علاوہ جو
جہاں پہ آپ قیام کرتے ہیں اس کنٹری میں، تو آپ کتنے پیسے ساتھ لے کے جاؤ گے، اور اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں. تو یہ بالکل آسان ہے. اگر فرض کرے آپ کسی عرب کنٹری میں، مڈل ایسٹ میں، یا ای یو سے آپ یہاں پہ آپ قیام پذیر ہیں، تو وہ اور زیادہ آسان ہے آپ کے لیے. اگر آپ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے کسی بھی کنٹری کا، تو آپ وہاں کے جو ہے اپنا سیلری سلپ وغیرہ اور اس طرح کے جو کمپنی کا ایک لیٹر ہے وہ آپ سب ساتھ لگائیے. وہ جو ہے آپ کی بہترین تصدیق کرتے ہیں وہ چیزیں. اس کے علاوہ اپنا جو آپ کی پرپز ہوتا ہے جانے کا، وہاں پہ ٹھہرنے کا، قیام کرنے کا، تو وہ ساری چیزیں آپ لوگ جو ہیں اپنے اپلیکیشن میں بھی لکھ دیں. اور یاد رکھیں کہ جو آپ نے اپلیکیشن میں لکھا ہے کہ انٹرویو میں بھی آپ ویسے ہی بولنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپلیکیشن میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ میں وہاں پہ قیام کروں گا 10 دن تک یا 1 مہینے تک، یا آپ کا جو پرپز ہے وہ صرف ٹورزم کا ہے، اور جب انٹرویو دیتے ہیں تو آپ کچھ اور بولیں. تو اس چیز کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ اس سے جو ہے آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں، جو اپلیکیشن ہے، اس پہ اثر پڑتا ہے. اور اگر آپ کے ڈاکومنٹس بالکل ٹھیک بھی ہوں تو انٹرویو میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ کوئی غلطی کریں تو آپ کی غلطی کی وجہ سے وہ آپ کو ویزا نہیں دیتے ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. اگر ای یو میں ہے تو آپ اپنے آن لائن اپلیکیشن میں اپنے کنٹری کا، اگر آپ انڈیا سے ہیں تو انڈیا سلیکٹ کریں. اس کے بعد اپنا جو ٹریول ڈاکومنٹ ہیں، پاسپورٹ، وہ کون سا ہے وہ سارے سلیکٹ کر کے وہ اپنا جو ہے فارم فل کر کے، بالکل آسان ہوتا ہے. وہ آپ کا نام وغیرہ، اور اس کے علاوہ آپ کام کیا کرتے ہیں، آپ کی انکم کیا ہے منتھلی. تو انکم کے بارے میں 2 آپشن ہوتے ہیں، یا تو وہ بیفور ٹیکس پوچھیں گے یا آفٹر ٹیکس. تو آپ نے لکھنا ہے اور صحیح لکھنا ہے. تو ان چیزوں کا جو ہے دھیان رکھیے. اس کے علاوہ جب آپ کو ای میل آتی ہے انٹرویو کے لیے، تو کوشش کرے کہ جو فارم آپ فل کرتے ہیں اس دوران یا تو آپ اسکرین شاٹ لے لیں، یا اس کے جو ہے کوئی پرنٹ آؤٹ لے لیں. اگر آپ کے گھر میں پرنٹر ہے تو پرنٹ آؤٹ لے لیں. تو اس کو بار بار دھیان میں رکھیں کہ آپ نے کیا لکھا ہے اور آگے انٹرویو میں آپ نے کیا بولا. کیونکہ اب سر آپ سے جو ہے آپ کے ذاتی معاملات کے بارے میں نہیں پوچھتے، جو آپ نے فل کیا ہوا ہے فارم میں وہی آپ سے پوچھتے ہیں، اور آپ نے جواب دینا ہے ویسے ہی. تو اگر آپ کچھ اور جواب دیتے ہیں، فرض کرے آپ نے وہاں پہ اگر کوئی آپشن ہے کہ آپ کا جو ہے اسٹیٹس کیا ہے، میرڈ ہے، ان میرڈ ہے، سنگل ہے. تو اگر آپ نے سنگل لکھا ہے اور آپ شادی شدہ ہیں، یا آپ کے ڈاکومنٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے جیسے کہ پاسپورٹ یا آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہے، تو یا آپ نے انٹرویو کے دوران کہا کہ نہیں میں شادی شدہ ہوں، تو یہ بھی آپ کا جو ہے ایک غلطی ہے. اس وجہ سے آپ کا ریجیکٹ ہو سکتا ہے ویزا. ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور جہاں تک جو آپ جتنے دن آپ قیام کرتے ہیں اتنے دنوں کا وہاں پہ جو ہے آپ نے انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے اندازہ لگانا ہے کہ آپ کا جو ہے ہاسٹل یا جہاں پہ آپ ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں یا کسی کے پاس ٹھہرتے ہیں، تو وہ خرچہ کتنا ہے، آپ کے کھانے پینے کا، وہاں پہ کیا خرچہ ہے، یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کر کے اور ایک اماؤنٹ جو ہے آپ نے بتانا بھی ہے. اور اگر ویزا اپلیکیشن میں آتا ہے تو وہاں پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے کریکٹ لکھنا ہے. اور اگر آپ کا پرپز صرف ٹورزم کا ہے تو آپ نے راؤنڈ ٹرپ جو ہے بک کرنی ہے، ٹکٹ اپنا ایئر ٹکٹ. سنگل ٹکٹ پہ جو ہے پھر آپ کو مسئلہ ہوگا. اور وہاں پہ ٹھہرنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے بکنگ ہونی چاہیے، جو کہ booking.com سے آسانی سے آپ کر سکتے ہیں، یا ایئر بی این بی پہ آپ کسی
ہوسٹ کو ڈھونڈے. تو اس طرح کا جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ ایجنٹ کے معاملات سے دور رہیں. تو ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ جو لوگ کبھی باہر کسی کمپنی میں ان کو کام مل جائے اور ویزے پہ جاتے ہیں یا اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کر کے کسی کنٹری میں، یورپ میں یا امریکہ میں جاتے ہیں اسٹڈی کے لیے، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کی طرف سے کوئی نہ کوئی جو ہے کوئی گفٹ وغیرہ دیا جاتا ہے، جو کہ گفٹ کے نام پہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور وہ آپ کی زندگی کی بربادی بھی ہو سکتی ہے. تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے دور رہنا ہے. کبھی بھی کسی کا گفٹ جو ہے، چاہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس سے بھی اجتناب کریں، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کا سوال ہے اور اس کے اندر کیا ہے یہ آپ نہیں جانتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ نہ لے جائیں اور اپنی آپ کا جو ہے حفاظت کریں، کیونکہ جب آپ پھنس جاتے ہیں خدا نخواستہ تو کوئی بھی آپ کا نہ ساتھ دیتے ہیں، نہ کوئی آپ کی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں یہ چیز آپ کا نہیں ہے اور اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں. کہیں بھی آپ سے وہ چیز برآمد ہو جاتی ہے جو کہ غیر قانونی طور پہ وہ ممنوع ہے، قانونی طور پہ وہ ممنوع ہے اور غیر قانونی ہے، تو آپ سے برآمد ہوئی ہے وہ چیز تو آپ سے ہی پوچھ تاچھ ہوگی اور اسی معاملے میں آپ پھنسو گے. تو بہتر ہے کہ ایسے چیزوں سے دور رہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کبھی سوچتے ہیں اور کوئی ایجنٹ آپ کو جان سے دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اتنے لاکھ روپے مجھے دے دیں تو میں آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں، وہاں اکثر میں سوشل میڈیا پہ جو ہے کمنٹ پڑھ رہا ہوتا ہے یا کسی کا کسی گروپ میں جو ہے پوسٹ، جو معلوماتی پوسٹ ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے یا پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہے میرے ساتھ تو میں کیا کروں. تو ان سب سے میرا گزارش ہے کہ اگر آپ سے ایجنٹ کہتا ہے کہ میں 10 لاکھ یا 5 لاکھ یا 8 لاکھ یا 15 لاکھ پہ اس طرح کی لیکن اب میں آپ کو مکمل کسی بھی کنٹری میں پہنچانے کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس کے ہاتھ ایجنٹ کے ہاتھ میں ایسا کچھ ہوتا تو خود بھی جو ہے غیر قانونی طریقے سے ملکوں کے بارڈر کراس کر کے نہ جاتا. تو یہ ایک مکمل رسک ہے زندگی کا جو کہ آپ نے نہیں لینے، کیونکہ پیسے بھی آپ خرچ کر دیتے ہیں، اذیتیں بھی آپ اٹھاتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ملک میں رہیں. جو پیسے آپ کے پاس ہے یا آپ نے کسی سے ادھار لیا ہے یا بینک سے لون لیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس سے آپ اپنے ملک میں جو ہے، اگر فرض کرے آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں تو آپ 5 لاکھ کا کاروبار شروع کریں. 5 لاکھ جو ہیں آپ سیف رکھیں کسی بھی حالات کی تیاری کے لیے، کہ کاروبار میں کبھی نقصان ہوتا ہے کبھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ ملاوٹ سے، 2 نمبری سے دور رہیں. آپ نے جو تجارت شروع کرنی ہے تو اس میں ملاوٹ اور اس طرح کی چیزوں سے دور رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. اور کامیابی، بہترین کامیابی وہ ہیں جب آپ زیادہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، زیادہ مشقت کرتے ہیں اور پھر ایک اونچے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس چیز کا آپ قدر کرتے ہیں. اور فرض کرے اگر آپ 1-2 سال میں یا کچھ مہینوں میں جو ہے آپ لکھ پتی کروڑ پتی بن جائیں، پھر آپ کو پیسے کا قدر نہیں ہوتا ہے. آپ غلط جگہوں پہ، غلط چیزوں پہ وہ لگاتے ہیں اور وہ سب سے بدترین بربادی ہے، وہ کامیابی نہیں ہے. اگر بے شک آپ کے پاس پیسہ آیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کسی غلط ذرائع سے آیا ہوگا، تو اس سے پیسے کا جو ہے آپ بے درنگ استعمال کرتے ہیں اور اس سے آپ ہمیشہ کامیاب نہیں رہ سکتے. کچھ ہی دنوں میں یا کچھ ہی سالوں میں آپ دوبارہ سڑک پہ آتے ہیں جو کہ پھر کہیں کا نہیں رہتے ہیں. نہ کوئی آپ اعتماد کرتا ہے، نہ کوئی آپ کا ساتھ دیتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہمیشہ حلال کمانے کی کوشش کریں اور ہمیشہ محنت کریں اور محنت سے چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو کامیابی جو ہے پلیٹ میں نہیں پڑی ہوتی کہ کچھ دنوں میں یا کچھ ہفتوں میں مل جائیں یا مہینوں میں. اس کے لیے لمبی مشقت کرنی پڑتی ہے. اور جو کامیابی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مہینوں میں مالا مال ہو جاتے ہیں تو وہ کامیابی نہیں ہوا، وہ دراصل آپ کی بربادی ہے.
تو اس سے بھی اجتناب کریں، اور ہمیشہ غلط راستے کے ذریعے پیسہ کمانے سے جو ہے گریز کریں، اور محتاط رہیں، اس سے جو ہے آپ کے فیملی پہ یا آپ کی زندگی پہ بدترین اثر پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور اپنے آس پاس دیکھیں، پرس کریں اگر آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس کے متعلق آپ کے پاس کوئی تجربہ یا کوئی آپ کو علم نہیں ہے کہ میں نے کہاں سے اور کیسے شروع کرنا ہے، تو آس پاس اپنے جان پہچان والوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے اڑوس پڑوس میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جن کے پاس تجربہ ہوتا ہے لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ کام نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں سے آپ جو ہیں کام لیا کریں تو ان کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی، اور ایسے لوگ آپ کی ہر چیز کا قدر کرتے ہیں، تو آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔ اور بس اتنا ہی میں کہوں گا، ہمیشہ خدا خوفی سے کام لے کے کام کیا کریں، جو بھی آپ نے کرنا ہو، اور عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، کسی کو دھوکہ مت دیا کریں، کسی سے زیادتی مت کریں، اور اپنے کام سے کام رکھیں، تو یہی بہترین کامیابی ہے۔ پیسے سے سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ اعتماد ہے، آپ کا بھروسہ ہے، اور آپ پہ جو کوئی بھروسہ کرتا ہے وہ آپ کے لیے کروڑوں سے بہتر ہے۔ اگر آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں، اربوں روپے ہیں، لیکن کوئی آپ پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے، آپ کا کوئی عزت نہیں کرتا ہے، تو وہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی چیزوں سے دور رہیں، ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور آپ اگر کوئی آپ کو دھوکہ دینا بھی چاہیں گا تو انشاءاللہ وہ موقع کا آئے گا، کبھی بھی آپ دھوکہ نہیں کھا سکتے کسی سے۔ خود آپ سیدھا چلیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔ تو آپ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اور اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اس کو شیئر کیجیے، اور مجھے اجازت دیجیے۔